بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیک یا اکرم الاولین والآخرین۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وطبیب قلوبنا سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لائق صد تعظیم والاحترام محترم مکرم حکیم محمد اختر حسین صاحب، واجب التعظیم والاحترام پروفیسر ناصر سلطان صاحب، معزز و محترم علماء، حفاظ، قرہ اور نعت خوان اور احباب گرامی قدر، بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس وقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نشست میں حاضر ہیں، اور یہ وہ نشست ہے کہ جہاں آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ چھڑا ہوا ہے، حضور کے عشق کی بات، آقا علیہ السلام کے کردار کی بات اور آقا علیہ السلام کے نقوش پا کی بات چھڑی ہوئی ہے، تذکرہ ہے محبوب رب العالمین کا، اور خود رب العالمین کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو وہ بھی تو میرے ہی محبوب کا ذکر کرتا چلا رہا ہے، اور جب وہ تذکرہ کرتا ہے، جب ذکر چھیڑتا ہے اپنے محبوب کا تو یوں چھیڑتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نہیں کہتا کہ اے میرے محبوب ہم آپ
کا ذکر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتا، یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہتا، نہ ابھی اپنے محبوب کی ذات کی بات کرتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ نہ محبوب کی ذات کی بات کرتا ہے، نہیں، ابھی تو کہا کہ اے میرے محبوب تیری ذات، تیری عظمت، وہ کہاں؟ ذات کی بات نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کہتا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کہتا، یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، یہ بھی نہیں کہتا۔ کہتا ہے تو کیا کہتا ہے، بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جب وہ بولتا ہے تو بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ لَكَ لَكَ، ذکرک اے میرے محبوب ہم تیری خاطر، تیری وجہ سے، تیرے لیے، تیرے ذکر کو بلند سے بلند تر کی، ذات کا تذکرہ نہیں کرتا۔ جشن عید میلاد النبی، ذات کی بات وہ کرتا ہے، اس کا بڑا ہی دل آویز انداز ہے، وہ اپنے محبوب کے سیرت و کردار کا تذکرہ بھی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کا بڑا ہی حسین انداز ہے۔ مگر ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے ذکر کی، تو اب جب ذکر کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے محبوب ابھی آپ کی ذات تو انہیں کیا معلوم کہ کہاں سے کہاں، آپ کا ذکر انہیں کیا معلوم کہ کیا، ابھی تو معاملات آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کہتا ہے کہ میرے محبوب ہم ذکر کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، تو محض ذکر نہیں کرتے، اسے بلند کرتے ہیں، اور صرف ذکر کو بلند نہیں کرتے بلکہ ذکر بلند کرتے ہیں تو میرے محبوب صرف تیری خاطر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں بھی تو قرآن کہہ سکتا تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، یوں بھی تو کہہ سکتا تھا، مگر یوں نہیں کہا۔ کیسے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جو لَكَ کے اندر عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، بس یہ چھوڑ دیں، یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اب لوگ بیٹھ جائیں، میں پیغام کو کنوے نہیں کر سکوں گا، نیچے کر دیں، اسے اٹھا لیں، معذرت چاہتا ہوں اس بات پر، میرے سے گفتگو ہو نہیں پائے گی، پھر شرمندگی ہو گیا میں پروفیسر صاحب کی بارگاہ میں، اور وقت کا دامن بہت تنگ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ظہر کی اذان ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی، یہاں دیکھتے ہیں۔ تو جس موضوع پر اس وقت میں آج کی اس نشست میں کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، اور جب ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے گرد ایسے پوری کی پوری انسانیت طواف کرتی سورہ والتین کی آیات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرنا ہے۔ رب کائنات اب انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں، آگاہ فرما رہے ہیں اور فخر فرما رہے ہیں، اور اپنے شاہکار کا یعنی انسان کا ذکر کرنا ہے، اور بات صرف اتنی کرنی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یہ انسان جو ہے اس کا مقام کیا ہے، احسن تقویم ہے،
اور یہ بات سمجھا کر پھر کہا کہ جو اپنے اس سٹیٹس کو سمجھتا نہیں ہے، جو اپنے اس مقام کو سمجھتا نہیں ہے، جو اپنے اس مرتبے سے آگاہ نہیں ہوتا، اور اگر اس منصب پر، کون سا منصب؟ منصب احسن تقویم پر جب یہ بیٹھا ہوتا ہے تو ججتا ہی انسان کو ہے یہ، مگر جب یہ احسن تقویم سے نیچے گرتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گرتا یہ خود ہے، کردار اس کا ہوتا ہے، رول یہ پلے کرتا ہے، اور اپنے حسن کو یہ چھوڑتا ہے، اپنی سیرت کو یہ چھوڑتا ہے، اپنے اخلاق کو یہ چھوڑتا ہے، اور اپنے رول سے یہ پیچھے ہٹتا یہ ہے، گرتا جب ہے تو رب نسبت اپنی طرف کرتا ہے، کہتا ہے اس منصب کے لیے تو اسے نہ بنایا تھا، تو بولتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، مالک و مولا کیا سمجھا رہا؟ آئیے دیکھیے انسان کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اور رب کائنات نے اسے کہاں رکھا ہے۔ اور آج میں اور ہمارے احباب، یہ ہم سب اپنے اس منصب کو جو رب نے عطا کیا تھا اسے کیسے بھولے ہوئے ہیں۔ ایک زاویہ صرف اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں رب کائنات قسموں پر قسمیں اٹھاتا ہے، 4 قسمیں اٹھا کر پھر ایک بات کرتا ہے، انسان کی بات۔ کس کی بات؟ انسان کی بات۔ اور معاملہ یہ ہے کہ آج ہم انسان کی بات نہیں کرتے، ارد گرد کی باقی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کا انداز دیکھیے، والتین والزیتون، فرمایا تین کی قسم، زیتون کی قسم، وَطُورِ سِینِینَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِینَ، طور سینہ کی قسم اور امن والے اس شہر مکہ کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کو حسن کے سانچے میں ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے انسان کو حسین تراشا ہے، صرف خوبصورت بنایا ہے، نہیں، سپرلیٹ ڈگری استعمال کر رہا ہے، حسن کے نہیں، احسن کے حسن کے بھی کمال پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، خلقنا، ہم نے انسان کو تخلیق کیا، ہم اللہ میں ہو کر، تنہا ہو کر، ایک ہو کر، اکیلا ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر جب بات میں کی بجائے ہم سے کرتا ہے تو دراصل اس چیز کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکنس اور اس کی اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کا خوبصورت ترین انداز ہے۔ قرآن اپنے بارے میں جب بات کرتا ہے، اللہ جو قرآن مجید کی بات کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس قرآن کو اتارا ہے، میں نے اس ذکر کو اتارا ہے، وہ فرماتا ہے ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، نہیں، چیلنج والا انداز ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے قرآن کی، اس کی حفاظت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والا۔ ہے کوئی ہم سے ٹکرانے والا؟ ہے کوئی اب قرآن کو بدلنے والا؟ ہے کوئی اس کے اندر تحریف کرنے والا؟ ہے کوئی اس کے اندر تغیر اور تبدل کرنے والا؟ ہم ہیں نا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نہیں کہتا کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، نہیں، وَرَفَعْنَا، ہم نے۔ آگے دیکھو تو صحیح ہے کون ہے ہمارا محبوب، دیکھو تو صحیح کون ہے، وَالضُّحَىٰ کا بکھڑا ہے، دیکھو تو صحیح کون ہے، وَاللَّيْلِ کی زلفوں والا ہے۔ تو چونکہ ذکر اس کا آ رہا تھا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم میرے محبوب آپ کی خاطر، آپ کے لیے، آپ کے ذکر کو ہم
اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ نہیں کہتا میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی، آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، کثرت کے سارے خزانے میرے محبوب تیرے قدموں میں لٹا دیے، یہ نہیں کہتا، کہتا اِنَّا آتَيْنَا، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دی۔ یہ میں کی وجہ جب ہم آتا ہے، اب یہاں دیکھیں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے اور رب عالم فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو اپنی اہمیت کا اس کو احساس بھی نہیں کہ مجھے رب نے کیا مقام دیا اور کس طرح سے دیا، قسموں پر قسمیں اٹھا کر خلاق عالم بات کرتا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، طور سینہ کی قسم اور امن والے اس شہر مکہ کی قسم، یہ قسمیں اٹھا کر پھر مولا کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب یہاں اس نقطے کو، اس نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اب اس نقطے کو ذہن میں لائیے کہ یہ جو چار قسمیں قرآن کھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اور کون خالق کون مقام، ان کا تعلق کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پیچھے انجیر کی بات چل رہی ہو، پیچھے زیتون کی بات چل رہی ہو، پیچھے طور سینہ کی بات چل رہی ہو، پیچھے امن والے شہر مکہ کی بات چل رہی ہو، اور اچانک ٹاپک چینج ہو جائے، موضوع بدل جائے۔ یہ تو فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس الانسان کو تخلیق کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق پچھلی چار باتوں سے بڑا ہی گہرا ہے، ان سے بڑا ہی گہرا ہے۔ اب سمیٹتا ہوں اس بات کو، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، اس کے اندر میڈیکل سائنس کو جو ہے قرآن کیپچر کر رہا ہے۔ وَطُورِ سینہ میں، اس میں وائرلیس سسٹم اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو کیپچر کر رہا ہے۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ میں کہتا ہے 2 ڈائمنشن 3 ڈائمنشن پر رہنے والے انسان، دیکھ ایک ہنسی ایسا بھی ہے جو 6 ڈائمنشن پر ہے۔ تو کون ہے؟ کہا اس کی قسم بھی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو انسان جسے ہم احسن تقویم پر رکھ رہے ہیں، جب یہ اٹھے گا ترقی کے زینوں پر چڑھے گا، قدم پر قدم بڑھائے گا، تو اس لیول پر چلا جائے گا کہ پھلوں کے ذریعے سے بھی یہ دنیا کا علاج کر رہا ہوگا۔ یہی انسان دور سے بیٹھ کر بات چیت کر رہا ہوگا، اور پھر وہ بھی مقام آ جائے گا کہ یہ کہیں ہوگا اور دوسرا کہیں ہوگا، یہ بولے گا بھی دیکھے گا بھی، اور سب کچھ سمیٹ کر اس کے سامنے اس کے آگے رکھ دیا جائے گا۔ اس انسان کو ہم احسن تقویم کے مقام پر فائز کر رہے ہیں، مگر اگر یہ خالی ترقی کی چکا چوند میں گم ہوا، یہ دنیا کے اندر ڈوبا اور اس نے بنانے والے پر دھیان نہ دیا، توجہ نہ کی، جس نے اسے عظمت دی تھی، جس نے رفت دی تھی، جس نے بلندی دی تھی، کہا کہ جب اس کی نگاہ اس سے ہٹے گی، جب یہ اسے مانے گا نہیں، ایمان نہیں لائے گا، اس کی محبت میں ڈوب نہیں جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے اٹھا کر پست سے پست ترین گڑھوں کے اندر دھکیلتے چلے جائیں۔ تو کون بچے گا تب؟ مولا کون بچے گا اسفل سافلین؟ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہائے ہائے جو ایمان لانے والے ہوں گے، جو مجھے ماننے والے ہوں گے، میرے محبوب کو ماننے والے ہوں گے، کہا اسفل سافل نہیں ہونے دیں گے، اسفل سافلین سے بچائیں گے انہیں، جو ایمان والے ہوں گے، محبت والے ہوں گے۔ اس نقطے کو آگے میں واضح کرتا ہوں کہ ایمان کا ایک معنی محبت ہے، اور کہا کہ پھر کون لوگ ہوں گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہا کہ جب ان کے جسموں سے، ان کے بدنوں سے جب کوئی عمل پھوٹے گا، جب کوئی فعل سرزد ہوگا، کہا وہ ایسا ویسا تھوڑی ہوگا، کہا الصالحات، آئے عمل اس کے وجود سے پھوٹے گا، بن نیکی جائے گا،
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آئیے اس کی طرف میں اشارہ جس کی طرف میں نے کیا قسموں کی طرف بس ایسے اختصار سے اشارہ کر کے دوسری جہت کی طرف لے چلوں تاکہ پتہ چلے کہ انسان کیا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، انجیر اور زیتون، آج دیکھیں اس پر کس طرح سے اس پر کام ہو رہا ہے۔ دنیا کی کتنی بیماری ہیں، بیماریاں جن کے آج ماڈرن سائنس جو ہے وہ بتاتی ہے، میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا۔ طور سینا کیا تھا؟ پہاڑی تو تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر رب سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ ان سے گفتگو فرماتے تھے، کلیم اللہ ہو گئے۔ تو کیا جب موسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے تو اللہ وہاں ان سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا؟ جب وہ چلا پھرا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے درمیان گھوما کرتے تھے دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، جب وہ جایا کرتے تھے تو اس وقت مولا ان سے بات نہیں کر سکتا تھا؟ کیا رب تعالیٰ کی یہ قدرت سے یہ چیز باہر تھی؟ ارے کوئی چیز بھی تو باہر نہیں، اللہ کل شیء قدیر وہی تو ہے۔ تو کیا اپنے محبوب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جب حضور جن گلیوں میں چلتے تھے مکہ کی گلیوں میں تو کیا ان سے محو کلام نہیں ہوتا تھا؟ جب مدینہ ہجرت کر کے جاتے تھے وہاں محو کلام نہیں ہوتا تھا؟ جب غار ثور میں جاتے تھے وہاں محو کلام نہیں ہوتا تھا؟ جب غار ہیرا میں جاتے تھے وہاں محو کلام نہیں ہوتا تھا؟ جب فلسطین میں پہنچتے تھے وہاں محو کلام نہیں ہوتا تھا؟ جب زمینی یہ جو محدودات ہیں انہیں چھوڑ کر میرے مصطفیٰ سماوی کائنات میں داخل ہوتے تھے تب گفتگو نہیں فرماتا تھا۔ اور جب ساری کائنات ٹائم اینڈ سپیس کو جہاں سٹاپ لگ جائے اور بلکہ فل سٹاپ لگ جائے میرے مصطفیٰ اس مقام سے گزر کر آگے چلے جاتے تھے تو کیا تب اپنے محبوب سے وہ محو کلام نہیں ہوتا تھا؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ ہائے ہائے، تو کلام تو وہ ہر جگہ کر سکتا ہے، تو یہاں اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے؟ وَطُورِ سِینِینَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، تو یہاں اشارہ ہو رہا ہے اس طرف کہ یہ طور سینا پر ہم ایک اپنے مقرب بندے کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جیسے بلا رہے ہیں تو ایک مخصوص جگہ پر بلا کر وہاں ہم ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ یہ تو تھا ایک پیغمبر اور ان کا مقام و مرتبہ، اشارت تھی اس بات کی طرف کہ مخصوص مقامات پر جب ایک مخصوص انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے گا تو پھر ان مخصوص مقامات پر جو بھی انسان ہوں گے وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے محو کلام بھی ہو سکیں گے۔ آگے انسان کا ذکر آ رہا ہے اور پھر فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، ہائے ہائے، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ یاد رکھیے یہاں پہلا نقطہ جو ہے، پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ یہاں اشارہ ہے کہ انسان جس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی خلقت اور تخلیق کی بات کرنے چلے ہیں، یہ تو پیکر امن ہے، پیکر سلامتی ہے، اس لیے پہلے امن کی طرف اشارہ کیا۔ اور دوسرا اس کے اندر جو نقطہ ہے، اگر بٹوین دا لائنز اگر آپ گہرائی میں ڈوب کر قرآن مجید کے اندر ذرا اتریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں قسم کسی ہستی کی کھائی جا رہی ہے، شہر کا تو صرف حوالہ ہے۔ قرآن کے بول دیکھیے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سے پہلے بات کیا کرتا ہے؟ بات کر رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، امین کے شہر مکہ کی قسم۔ ہائے ہائے ہائے، آپ دیکھیں یہاں امانت، امن کے بعد امانت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر اپنے منصب پر رہے گا اور جو انسانیت کو جو چیز زیب دیتی ہے اور سجتی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا مکہ شہر کے اندر جو عام تعارف تھا وہ کیا تھا؟ صادق اور امین۔
کوئی دیکھتا آقا علیہ السلام کو آتے تو یوں کہتا تھا دیکھو صادق چلے آ رہے ہیں، کوئی دیکھتا تو یوں کہتا امین چلے آ رہے ہیں۔ اب اس نسبت سے باری تعالیٰ یہاں قسم اٹھا رہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امین کے شہر مکہ کی قسم۔ ہائے 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 ہائے۔ اب یہ اور یہاں اگلا نقطہ کیا ہے، اس شہر کو بیچ میں کیوں لایا؟ اس لیے کہ پیچھے طور سینہ کی بات ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کی بات ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ ہستی کہ جس کو دیدار خدا نصیب ہوا اس دنیا کی زندگی کے اندر، وہ صرف اور صرف مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب وہ دیدار الہی کی طرف اپنے مولا کا مکھڑا تکنے کے لیے، اس بے مثل و بے مثال کو دیکھنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے جس شہر سے سفر معراج کا شب معراج آغاز کیا، اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی، کیونکہ طور سینہ کے ساتھ ھذا البلد الامین کوئی تعلق تو ہو نا۔ تو تعلق کیا ہے؟ وہاں طور سینہ پر وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے مولا سے باتیں کر رہے ہیں، اور ھذا البلد الامین، بلد الامین یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مصطفیٰ علیہ السلام اس سرزمین سے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ جس سرزمین پر مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں وہاں بھی خدا قسم اٹھاتا ہے، اور جب مصطفیٰ وہاں سے قدم اٹھا کر کسی اور جانب بڑھے اس کی بھی قسم۔ اس نقطے کو میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہاں پھر ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ کہ ابھی اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ پیچھے قسمیں 4 پیغمبروں کی ہیں اور آگے انسان کی بات ہے، آگے انسان کی بات ہے۔ والتین والزیتون، اس کے اندر میلاد عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر ہوا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ عمومی بات کر رہا ہوں، جو عام اہل علم لیتے ہیں وہ بات نقطہ آپ کی طرف لا رہا ہوں۔ جہاں کثرت سے انجیر اور زیتون تھے ان جگہوں کی قرآن نے قسم 2 وجہوں سے اٹھائی ہے۔ وجہیں بہت سی ہیں، بہت سارے زاویے ہیں، اہل علم نے مفسرین نے بیان کیے، میں ان میں سے 2 صرف پک کر کے آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ ایک یہاں میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہوا تھا، ولادت گاہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے اس جگہ کی قسم ہوئی، یہ ایک نسبت ہو گئی۔ دوسری یہ ہجرت گاہ ابراہیم علیہ السلام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے قسم اٹھائی۔ تیسری وہ طور سینینا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے قسم اٹھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ اب یہ نقطہ میں نے کیوں کہا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ قرآن مجید میں ہے، اور نقطہ جو یہاں دینا چاہ رہا ہوں اگلی بات، یہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے کس کی بات کی ہے؟ انسان کی۔ ہائے ہائے، جو ہم بھول جاتے ہیں جو بات۔ اب اللہ انسان کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں اور دکھانا چاہ رہے ہیں اور منوانا چاہ رہے ہیں اور متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہی بات کہ یہاں مکہ کی قسم صرف شہر مکہ کی وجہ سے ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے؟ آئیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت مکہ کی قسم اٹھا کر آگے پھر انسان کی تخلیق کی بات کرتا ہے۔ مکہ کی قسم اٹھا کر انسان کی تخلیق، مگر انداز دیکھیے وہی عشق مصطفیٰ اور اس کے گرد ایسے انسانیت کی عظمت کو چلتا چلتا طواف کرتا کرتا دکھا رہا ہے۔ حضور کے گرد ایسے پوری انسانیت، ارے انسانیت کو، انسانیت کا جو شعور ملا میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا، نعرہ رسالت، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں سے ملا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید اب دوسرے مقام پر بات کر رہا ہے، اسے بہت معروف آیات ہیں قرآن مجید کی، مگر اس میں سے جو نقطہ ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف دھیان رکھیے گا۔ قرآن فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہائے ہائے ہائے، یہاں بھی انسان کی تخلیق ہے، یہاں بھی انسان کی تخلیق، اور پیچھے قسمیں یہاں کس کی اٹھائی جا رہی ہیں؟ پیچھے قسم اٹھائی جا رہی ہے مکہ شہر کی۔ کس کی وجہ سے؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ پھر آقا علیہ السلام کے آبا کا تذکرہ، اور پھر ان آبا میں سے پیدا ہونے والوں کا تذکرہ، والد
اور ولد پھر اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. اب وقت نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں، لیکن یہاں دیکھیے کس خوبصورتی، یہ بات کر کر آگے قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. ہائے 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 ہائے. تو اب یہاں قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ دیکھیے لا اقسم بہذا البلد، کہا ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتے. تو اب وہاں جا کر پڑھیے اس کو وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالی امن والے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے. اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے، مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ شہر مکہ ہے اس لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے. یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں پر اللہ کا گھر، پہلا گھر یہاں بنا تھا اس لیے اٹھائی جا رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں پر حج ادا ہوتا ہے اس لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے. یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ دنیا دور دراز سے چل کر اس شہر میں آتے اس لیے اٹھائی جا رہی ہے. کہا نہیں اس وجہ سے نہیں اٹھائی جا رہی. تو میں لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب، اے میرے حسین، اے میرے جمیل، ہم اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہی نہیں. تو مولا تو کب اٹھاتا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب جب تو اس شہر میں ہلن خرام ناز کرتا ہے، ہلن جب تو یہاں چلتا پھرتا ہے، ہلن جب مکہ کی فضائیں ہوائیں تیرے لب و رخسار کے بوسے لیتی ہیں، ہلن جب مکہ کی سرزمین تیرے تلووں کو چوم رہی ہوتی ہے. ہلن بہذا البلد، جس گھڑی تو مکہ میں چلتا پھرتا ہے خرام ناز کرتا ہے، اس گھڑی مکہ کی سرزمین کی ہم قسم اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. اشهد ان لا اله الا الله قرة عين بك يا رسول الله، قرة عين بك يا رسول الله، قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشهد ان محمد رسول الله، قرة عين بك يا رسول الله. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كائنات يخدمهم تخلفني. اب یہاں اندازہ کیجئے قسم اٹھائی جا رہی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو اب معلوم ہو رہا ہے قرآن کی آیات دوسری آیات کی تفسیر کر رہی ہیں کہ ہم اس مکہ کو عظیم تر جو دنیا کو دکھا رہے ہیں تو وہ تو عظیم تر ہے ہی، مگر ہم یہاں جو قسم اٹھا رہے ہیں اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اب اس عظیم تر شہر میں ہمارا کائنات کا عظیم تر انسان ہمارا محبوب وہ تشریف لا چکا ہے. اب یہ چونکہ میلاد گاہ مصطفیٰ ہے، یہاں آقا کی ولادت ہوئی ہے، آقا کی پیدائش اس شہر میں ہوئی ہے. جیسے پیچھے والتین والزیتون میں ولادت گاہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، تو آگے یہاں پر میلاد مصطفیٰ کی طرف والتین والزیتون کہہ کر
یہ اشارہ اگر ادھر جا رہا ہے تو یہاں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں یہاں حضور کی میلاد اور آقا کی ولادت اور پیدائش اس کی طرف اشارہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا۔ حبیب ہم اس شہر کی نافیہ بھی ہے اور کئی اس کے زاویے ہیں، شیخ الاسلام نے اس کے بڑے ہی خوبصورت معنی اس کے کیے ہیں، تو اس جہت میں اس وقت نہیں جانا چاہتے۔ حبیب ہم اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتے ہیں تو میرے محبوب تیری خاطر اٹھاتے ہیں، تیری خاطر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ کیا اب یہاں پھر نقطہ وہی، میں اس بات کو اب سمیٹتا ہوں کہ یہاں پر آگے چل کر پھر کس کی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ یہ کہہ کر پھر انسان کی عظمت کی طرف متوجہ کیا کہ ہم نے انسان کو مشقت کے عالم میں پیدا کیا، پھر انسان کی بات ہوئی۔ کتنا گہرا تعلق ہے، جڑی ہوئی ہیں آیات، جڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ قرآن مجید ہے، انسانی عظمت اور رفت کی بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ ہائے ہائے، کہتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں جب بولتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا، لفظ کرمنا پر آ کر ایسے انسان رک سا جاتا ہے، کرمنا، یوں لگتا ہے کہ اس کی کرم کی بارش، اس کا مرکز و محور انسان بنا ہوا ہے۔ لقد کرم، ہم اس پر کرم، ہم اسے عزت دے رہے ہیں، ہم اسے کرامت دے رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے عزت، عظمت، کرامت، شرف، کرم، رحمت کی ساری جو بارشیں ہیں اس کا محور اور مرکز انسان کو بنانا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور انسان اپنی عزت اور عظمت کو سمجھے تو قرآن کی اس آیت سے سمجھیں کہ باری تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ یہاں تو لفظ الانسان بھی استعمال نہیں کیا، فرما رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو، بنی آدم کو، بنی آدم کو، بنی آدم کو، اولاد آدم کو، اولاد آدم کو، اولاد آدم کو عزت بخشی۔ اب جب یہ واضح ہوا کہ اولاد آدم کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، تو آدم کون ہیں؟ علیہ السلام، پیغمبر۔ آدم کون ہیں؟ رسول۔ آدم کون ہیں؟ نبی۔ تو اب کیا یہ نہیں اشارہ دیا جا رہا اس آیت میں، اے انسان اپنی عظمت کو سمجھ، تو اولاد پیغمبر ہے، تو اولاد نبی ہے، تیری عظمت تو یہ ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، ان کی اولاد سے ہے، تو بنی آدم ہے، تو اولاد آدم ہے۔ تیرا مقام یہ تھوڑا تھا کہ تو کفر کرتا، شرک کرتا، تیرا مقام تھوڑا تھا یہ کہ تو جھوٹ بولتا، غیبت کرتا، لیگ پولنگ کرتا، تیرا مقام یہ تھوڑا تھا کہ تو خون ریزی کرتا، قتل و غارت گری کرتا، تیرا مقام یہ تھوڑا تھا، ارے تو لڑائی جھگڑا کرتا، ارے فساد کرتا، جلاتا، گھراتا، ارے یہ انسان تیرا مقام یہ تھوڑا تھا، تو اولاد آدم ہے، تیرا مقام یہ تھا کہ تو ایمان لاتا، اعمال صالحہ کا تجھ سے صدور ہوتا، تیری زبان کھلتی تو سچ نکلتا، تیرا ہاتھ اٹھتا تو لوگوں کی مدد کرتا، تیرے قدم چلتے تو لوگوں کی خدمت ہو رہی ہوتی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تجھے تو ہم نے احسن تقویم کے مقام پر رکھا ہے۔ دیکھتا نہیں کہ جب تیرے بابا آدم علیہ السلام کو ہم نے بنایا تو قرآن کہتا ہے، انسان کی بابت کہتا ہے خلقت بیدی، ہائے ہائے اسے تو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ وہ رب جو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، ارے جو انسانی تخیل میں نہیں آ سکتا، جو انسانی فہم میں نہیں آ سکتا، مگر جب وہ رب احکم الحاکمین جب وہ بندے کو بتاتا ہے، اے میرے انسان، اے میرے بندے دیکھ تو صحیح، تجھے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، خلقت بیدی، ارے دیکھتا نہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ارے ان کو جب وجود بشری عطا کیا، دیکھتا نہیں ہم تو اپنی روح اس میں پھونک رہے ہیں، ہائے ہائے دیکھتا نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
تکتا نہیں کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو عالم نور کو ان کے سامنے جھکا دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، جو سجدہ کر گیا فرشتہ رہ گیا، جو اٹک گیا اڑ گیا رک گیا شیطان بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تیری تھوڑی تھی۔ میلاد النبی، ہائے انسان کو کتنی بلندی پر رکھا، لیکن رکھ کر پھر قرآن کہتا ہے جب ہم نے اسے احسن تقویم کے مقام پر رکھا، اس کا سٹیٹس تو سچائی تھا۔ ارے یہ دیکھتا کس طرح اعتدال تھا، اس میں توازن تھا، اس کی ساخت کیسی تھی، یہ اوپنلی دیکھتا، یہ ہڈنلی دیکھتا، یہ اپنی پیرس کو یہ جدر سے بھی دیکھتا کہ ساری مخلوقات میں سے شاہکار تو انسان ہے۔ یہ احسن تقویم کا مقام۔ اب اس کا منصب کیا تھا؟ اب احسن تقویم کی زبان کھلیں اور جھوٹ بولیں، احسن تقویم کھائیں تو سود کھائیں، احسن تقویم کھائیں تو رشوت کھائیں، احسن تقویم اٹھیں تو ظلم کریں، احسن تقویم ہو عدل نہ کریں، احسن تقویم ہو جبر کریں، احسن تقویم ہو اس کے نظام سے ظلم ابھریں، اس کے نظام سے بربریت پیدا ہو، احسن تقویم ہو اور وہاں اریانی ہو، فحاشی ہو، ارے غربت ہو، بھوک ہو، کہا نا 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 نا، یہ احسن تقویم تھوڑے ہے۔ جب یہ اس مقام سے گرتا ہے تو پھر ہم اسے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ وقت نہیں، بس اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن انسان کو کہاں رکھ رہا ہے۔ وہ تو اس کے چھوٹے سے ایک یونٹ، ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ارے اگر اس کو شیلٹر نہیں ملتا، اس کے پیرنٹس اگر نہ ہوں، ماں باپ میں سے کوئی ارے یتیمی کے عالم میں آ جائے تو اللہ اس کی کتنی کیئر کر رہا ہے اور کتنی کیئر کرنے کا حکم ہے۔ سورہ والضحیٰ 11 آیات ہیں اس کی، 11 آیات میں سے پہلی 8 آیتیں ذہن میں رکھیے۔ سورہ والضحیٰ کی کل 11 آیات، ان میں سے پہلی 8 آیتوں میں باری تعالیٰ اپنا عشق اور اپنی محبت مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے کرتا ہے وہ دکھا رہا ہے۔ اور 8 آیات حضور کے عشق اور محبت سے ایسے لبریز ہیں کہ اس میں سے سمندروں کے سمندر نکل رہے ہیں، سمندروں کے سمندر۔ آپ ایک آیت کو اگر آپ لے لیں، گھنٹوں اس پر تدبر اور تفکر کرتے چلے جائیں، وقت بیتتا چلا جائے گا، انسان تھک جائے گا، دماغ تھک جائے گا، مگر مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا جو شہد ہے اس میں سے نچڑتا۔ اور یہ بات 8 ہے تو میں عشق اور محبت کی، والضحیٰ ہے واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما الیتیم فلا تقہر واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ کہا کہ ہائے یتیم کے ساتھ تو سختی سے پیش نہ ہونا، یہ جو سائل آیا ہوا ہے، مانگنے والا آیا ہوا ہے، جس کا ہاتھ یوں ہے، دو یا نہ دو بعد میں دیکھ لینا، سوچتے رہنا، مگر اس کے ساتھ جھڑکو تو نہیں، اس کی انسلٹ تو نہ کرو۔ ارے انسان کی عزت کروا رہا ہے قرآن۔ ایک مقام قرآن کا ذرا دیکھیے، اس کی جھلک دیکھیے، والدین کے بارے میں حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے وہاں پر اف بھی نہ کرو، ولا تنہر، اور انہیں جھڑکو بھی مت۔ ادھر ماں باپ کا مقام، کون ماں باپ؟ وہ ماں باپ جن کے بارے میں میرے آقا فرمائیں، ارے اگر کوئی محبت کی نگاہ سے نرم دل کے ساتھ نگاہوں کو جھکا کر اپنے والدین کا ایسے دیدار کرے تو حج مقبول کا ثواب۔
انسان کا فریم دکھا رہا ہے کہ اگر ماں باپ ہوں تو نگاہ پڑے محبت والی تو حج مقبول کا اجر مل جائے. یہ ایک فریم انسان کا دکھاتا ہے. اسی کو دکھاتا ہے کہ یہ والد ہے تو اس کی خدمت کر، جنت کا یہ درمیانی دروازہ ہے. اسی ایک اور فریم دکھاتا ہے یہ ماں ہے، ارے اس کی خدمت میں لگ جا، محبت کا اظہار کر، اس کے قدموں تلے تیری جنت ہے. ہائے ہائے، یہ ایک اور فریم دکھاتا ہے والد کو بھی اگنور مت کرنا. والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی. ان والدین کی عزت اور عظمت کی جہاں اتنی بلندیوں پر اسلام نے والدین کو رکھا، وہاں پر جب بات کی باری تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو کہا کہ انہیں جھڑکنا مت، اف بھی نہ کرنا. آگے فرمایا لا تنہرم. اور ادھر سے یہ یہاں بلندی ہے، ہم والدین کے بغیر کچھ بھی تو نہیں. اللہ رب العزت کے بعد ہم اپنے وجود کے اندر اس کے ہونے میں اپنے والدین کے رہین منت ہیں، ان کے محتاج ہیں. یہ انتہائی بلندی تھی. اور ادھر دیکھو کہ ادھر سے بیل بجی باہر نکلے، ایک شخص یوں ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو دے یا نہ دے اسے جھڑک تو نہیں، اس کی رسپیکٹ تو کر. ارے تو خدا سے مانگ، ارے یہ مانگ کے یہ والا ہاتھ نہ ہو، یہ والا ہاتھ ہو. تجھے تو آسان تقویم بنایا تھا، دینے والا ہاتھ، مدد کرنے والا ہاتھ، لوگوں کو گرتوں کو اٹھانے والا ہاتھ، تو آسان تقویم تھا. ارے تیرا اخلاق کیسے بگڑ گیا، ارے تیرا لہجہ کیسے بدل گیا، ارے تو نے اسے جھڑکا تو جھڑکا کیسے. وَأَمَّا السَّائِلَ. کیا میرے مصطفیٰ کا اخلاق ایسا تھا کہ حضور آنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو کیا جھڑکتے تھے؟ تو کیا یہاں حضور علیہ السلام کے اتنا حسین، اتنا دل آویز، اتنا عشق اور محبت سے لبریز ذکر کرنے کے بعد کیا میرے آقا سے باری تعالیٰ مخاطب ہے کہ میرے محبوب آپ نہ جھڑکا کیجئے، غور کیجئے نا. آقا کے ذریعے سے جب ان تک بات کو پہنچایا، اللہ نے جھڑکا تھا چونکہ کسی نے کسی کو، اس لیے بات عام انسان سے نہ کی، مصطفیٰ کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے. وہ مصطفیٰ کے غلام جن کے عشق اور محبت کی باتیں قرآن وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سجا کر کہتا ہے، کرتا ہے، اور تم ہو ان کے غلام، اور باہر نکل کر تم اپنا اخلاق بھی چھوڑ دیتے ہو، لہجہ بھی بدل لیتے ہو، منگتوں کو دے نہیں سکتے تو کم از کم اپنے لہجے پر تو کنٹرول رکھو. وَأَمَّا السَّائِلَ. ہائے یتیم سے تو سخت لہجے میں بات نہ کر. یہ دین ہے، اس دین کو لے کر چلیں، اس فہم کو. آئیے قرآن مجید سورہ والفجر، ایک آیت صرف آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، ایک آیت. دل کرتا ہے کہ وہاں سے بتاؤں کہ آج جن کے بڑے بڑے لاس ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کی نشاندہی کر رہا ہے. کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس میں سے ایک بات، 4 باتیں یہاں کی ہیں سورہ والفجر میں، ایک بات صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جب ہم ان کا رزق تنگ کرتے ہیں، اللہ نہیں تنگ کرنا چاہتا کسی کا رزق، امتحان شروع ہو جاتا ہے. کیسے تنگ کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ جب تنگ کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ نے مجھے رسوا کر دیا، میرا رزق تنگ ہو گیا. یہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، کلا 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 بل لا تکرمون الیتیم. یہ بات ایسے ہے ہی نہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس لیے تنگ نہیں تیرا رزق، اس لیے تنگ کیا ہے تیرا رزق کہ تو یتیم کی عزت تک نہیں کرتا. بل لا تکرمون الیتیم، تکرمون الیتیم. بس بیٹھ گئے. لا تکرمون الیتیم، تو یتیم کی عزت نہیں کرتا، وراثت کو ہڑپ کر جاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف موٹیویٹ نہیں کرتا. یہ دوسری بات یہ کہی،
وراثت ہڑپ کر جاتا ہے۔ چوتھی بات کہی، تو دنیا کے مال کو جمع کرنے کی انتہائی محبت میں گرفتار ہے۔ کیا خیال ہے آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اٹھائیے سورہ ماؤن کو، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، تکتا نہیں ہے اس شخص کو، مولا کون؟ یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے، یکذب جو قیامت کے دن کی تکذیب کر رہا ہے، یکذب بالدین جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، حبیب اسے تکتا نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں جو قیامت کا انکار کرے وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اس پر نماز فرض ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ اب آگے سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، مولا کون ہے وہ جو قیامت کا انکار کر رہا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دے رہا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات تو دور، موٹیویٹ بھی نہیں کر رہا، ترغیب بھی نہیں دلاتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی اور کو کہتا ہے۔ مولا کون ہیں یہ لوگ؟ فویل للمصلین، فویل فویل فویل، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل برباد ہو گئے یہ نمازی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ہیں تو نمازی مگر نماز پڑھ کر اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے، کہ نماز نام تھا خدا کی بارگاہ کے اندر سر کو جھکا دینے کا، شعور کو جھکا دینے کا، سوچ کو جھکا دینے کا، اپنے فہم کو جھکا دینے کا، ادراک کو جھکا دینے کا، اپنی خواہشات کو جھکا دینے کا، نظریات کو جھکا دینے کا، ہر چیز کو جب سر رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو کہتا ہے مولا میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ وہاں پر تو سر رکھ کر آیا ہے خدا کی بارگاہ میں، اسی کو اعلیٰ کہہ کر آیا ہے، ربی ربی ربی، ارے جمع بھی نہیں، تنہا تو بول کے آیا ہے، میرے رب میرے رب میرے رب، سبحان سبحان کہہ کر آیا ہے، ارے وہاں تو میری تعریفیں کر کے آیا ہے۔ اب میں نے کہا تھا، حکم دیا تھا میری مخلوق کی خدمت کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، غریبوں کی پرواہ کرنا، تو جب تو نماز سے نکلا، مصلی سے اٹھا، تو پھر تو نے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، تو ڈالا کیسے؟ یہ قرآن ہے۔ جو دین چھوٹے سے بچوں کی، اپنی اولاد کی بھی عزت کرنے کی دعوت دے۔ ابن ماجہ کی حدیث، اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کی عزت کرو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، محبت تو کرتا ہی ہے، چھوٹوں کی عزت کرنا سکھا رہا ہے۔ اولاد وہ بھی بیٹا بیٹی چھوٹے ہیں، ارے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا کرو، انہیں سپیس دیا کرو، لیں ان کی بات کو، یہ بات جواب یہ نہ دیا کریں کہ اب آپ ہمیں سمجھائیں گے، ہماری عمر اتنی ہے۔ نہیں نہیں، جو دین اپنی اولاد کی عزت کرنے کی بات کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا بھی احترام کرو نا، ان کی بھی عزت کرو۔ بتائیں وہ معاشرے کے اندر دوسرے انسانوں کہہ جائے کہ وہ کفار اور مشرکین کیوں نہ ہوں، نان مسلم کیوں نہ ہوں، ان کی عزت کیسے نہیں کرنے دیتا؟ یہ میرے آقا کا کردار ہے۔ حضور علیہ السلام نے سامنے جنازے کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، کسی نے کان میں کہا یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا ہے تو انسان نا، ہے میں تو انسان کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ہے تعلیمات، یہ میرے حبیب کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو ختم ہوئی، ایک حدیث شیئر کر کے یہاں ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن۔
یہ وہ فریم دکھانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ 3 چیزیں اختیار کی تو کیسا سانچہ کیسا بنا انسان کا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھلاؤ، ان کی گھٹی کے اندر ڈال دو، رگو پے میں سرایت کر جائیں۔ کیا؟ فرسٹ آف آل فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی سے عشق کرنا سکھاؤ، وہ حب اہل بیت ہی، اہل بیت کے ساتھ عشق کرنا سکھاؤ، محبت کرنا۔ جب یہ 2 محبتیں ان کے دل کے اندر ڈال لینا، وقرات قرآن، پھر انہیں قرآن مجید سکھانا۔ اب یہ جو جنہیں یہ ملے تو آقا کی غلامی ملی، تو اللہ رب العزت کیسے قرآن مجید کے اندر یہ باتیں کرتا ہے؟ اب انسان کی بات کی پیچھے عشق مصطفیٰ کو چھیڑ رکھا ہے، انسان کی بات کی 3 اور زیتون کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، طور سینہ کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دراصل یہ دکھایا جا رہا ہے یہ وہ سانچے ہیں، یہ وہ فریم ہیں جنہیں دیکھو تو صحیح، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ارے پھر ان کی ساری باتیں بتاتا ہے قرآن کے اندر، یہ کیسے اطاعت کیسے کرتے تھے، گردن کیسے رکھتے تھے، جھکاتے کیسے تھے، بات کیسے مانتے تھے، یہ قربانیاں کیسے دیتے تھے، ان کے اوپر کیا کیا یہ دکھا کر سب سے بڑا جو ساری دنیا کے لیے رول ماڈل جن کو بنا کر قرآن نے آئیڈیل اور ہیرو بنا کر رکھا، کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھا، پھر جو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آئے تو کیسے بنے، پھر ابو بکر کے فریم کو دکھایا، ہائے 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 ہائے، صبح اٹھے ہوئے ہیں، اندھیرے منہ جا کسی کے لیے کھانا تیار کر کے، کہیں کسی کے گھر، ان کے گھر کی صفائی کر کے کھانا پیش کر، ہائے ہائے ہائے، یہ عمر کا پھر سامنے رکھا کہ جنہیں دیکھ کر شیطان بھی پھر کریکٹر ایسا رکھا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا رکھا، ہائے کنواں خرید کر سب کے لیے، کیا مسلمان کیا یہودی کفار سب کے لیے، یہ مولا علی کا فریم سامنے رکھا، ہائے ہائے النظر الی وجہ علی عبادت، کہا کہ پھر مصطفیٰ کے قدموں میں جو آئے، حضور کی سنگت اختیار کی، صحبت اختیار کی، مصطفیٰ سے پیار اور محبت اور عشق جنہوں نے کیا اور آقا سے تربیت پائی، پھر وہ مکھڑے ایسے ہوتے ہیں، فریم ایسے ہوتے ہیں، تم انہیں تک بھی لو تو عبادت ہو جاتی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام، ارے کبھی ان کی سیرت کو جا کر پڑھیے گا، امام حسن علیہ السلام ان کی سیرت کو جا کر پڑھیے گا، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کیا۔ تو 3 باتیں میں نے عرض کی کہ اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام سے والہانہ محبت، پھر حضور کے گھرانے سے محبت، اور پھر یہ 2 محبتیں آ جائیں تو پھر اٹیچ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ قرآن مجید کو سمجھ کر ٹرانسلیشن کے ساتھ، بالکل میں واضح واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو جب بھی آپ پڑھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، بالکل سمجھ کر پڑھیں، ٹوٹ کر پڑھیں، ڈوب کر پڑھیں، رک کر پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، اور یہ فیل کریں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، سبحان رب سے باتیں۔ قرآن مجید کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور پیغام صرف یہ ہے، اپنے بچوں میں سے، اولادوں میں سے ایک بیٹا، ایک اپنا بچہ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں دے دیں، حضور کی خاطر، حضور کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ کیسے؟ کم از کم ایک کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہ ہر بچہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے، ہم غلام کن کے ہیں؟ ارے آپ عام لوگ نہیں، آپ سفیر مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، سفیر محبت مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، سفیر عشق مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، سفیر امن مصطفیٰ علیہ السلام، پیغام امن جو آقا نے دیا، آقا کی سیرت کا پوری دنیا کے اندر آپ نے پھیلانا ہے۔ یہ ہم سب تو سارے بچے کیسے ہونے چاہیے کہ کم از کم قرآن مجید کا ایک بیٹے کو حفظ کر لیں، ٹرانسلیشن پھر پڑھوائیں اسے، ٹرانسلیشن کے بغیر کبھی بھی اسے نہ چھوڑیں، ٹرانسلیشن۔ اور احادیث میں سے صرف اتنا سا پورشن جس سے حلال اور حرام کا پتہ لگ سکے، صرف اتنا سا حصہ حلال، اور کوئی ایسا بیٹا، تربیت کیسی ہو، بس میں تو یہ چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف تو بات بھی نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا کھڑا ہو، پیچھے تربیت ہوگی تو لہجہ دھیما ہوگا،
آہستگی سے، آہستہ آہستہ، دھیمے لہجے سے، دھیرے دھیرے کہے گا. میں جب کوئی غلط کام کر رہا ہوں گا کہے گا بابا ہمارے آقا نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جب میں سود کھا رہا ہوں، گھر میں رشوت کے پیسے لا رہا ہوں، جب جھوٹ اور چغلی، جب گھر میں بیٹھ کر کہوں کہ بتا دو کہ گھر پہ نہیں ہوں، میرا بیٹا آ کر مجھے صرف اتنا تو کہے، اور کوئی کہو جب میں مروں تو صمیم قلب سے کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلے، ہاتھ اٹھے، مولا میرے بابا آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، انہیں معاف کر دینا. آپ اپنے بچوں کو جدید تعلیم دلوائیے، بی ایس کروائیے، ایم ایس کروائیے، ایم فل کروائیے، ڈاکٹریٹ کروائیے، پی ایچ ڈی کروائیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کروائیے، ڈاکٹر بنوائیں، انجینئر بنوائیں، آپ ججز بنوائیں، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر انہیں پہنچائیں، لازماً پہنچائیں، مگر اس سے پہلے اسے اچھا انسان اور مصطفیٰ کا غلام بنائیں.